السلام علیکم ویورز. ناول ہے گمنام، رائٹر اجالا ناز، ایپیسوڈ 4. یہ دوپہر 3 بجے کا وقت ہے جب اس کے موبائل پر ایک کال آئی. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، ایک انجان نمبر تھا. ہیلو، کم ٹو مائی اسٹوڈیو، اور اسی کے ساتھ کال کٹ کر دی گئی تھی. جبکہ لیانا نے منہ کھولے موبائل کی جانب دیکھا. یہ کیا طریقہ تھا؟ سامنے بیٹھے شایان کی جانب دیکھتے کہا، جس کے ہونٹ مسکرائے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، مسٹر شازل کے لیے دوسرے نمک کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی جبکہ لیانا نے آنکھیں گھمائیں. انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمک ہی کی حیثیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کھانا نمک کے بغیر نہیں بنتا. بن بھی جائے تو پھیکا رہ جاتا ہے. اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا، آپ آ گئی ہیں نا، سمجھا دیں اب انہیں. میں نے خیس انداز میں کہا، جس پہ لیانا کے ہونٹ مسکرائے. ضرور، سمجھانے ہی تو آئی ہوں میں. اسی کے ساتھ اس نے اسٹوڈیو کا رخ کیا جہاں میر شازل پینٹنگ کی جانب متوجہ تھا. دروازہ نوک ہونے کے بعد کھلتا ہے اور کوئی اندر آتا ہے. لیڈیز پرفیوم کی مہک اسے بتا چکی ہے کہ آنے والا کون ہے. اسے پرفیوم پسند نہیں تھے، لیکن اس کا لگایا یہ پرفیوم اسے برا نہیں لگتا تھا. جانے کیوں؟ وہ اب اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رکتی ہے جبکہ شازل اب بھی پینٹنگ کی جانب متوجہ ہے. تمہاری نظر میں ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلق کے لحاظ سے اس دنیا میں کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سوال ہوا جس پر وہ الجھی. انسان اور دوسروں کا تعلق 3. اور لیانا کے جواب پر شازل کے پینٹ کرتے ہاتھ رکے. اس نے اب اس کی جانب دیکھا جو آج بھی اپنے مخصوص حلیے میں گھنگرارے والوں کو باندھے کھڑی ہے، جس کی لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی ہیں. کیسے؟ انسان کا کسی دوسرے انسان سے تعلق 3 طرح کا ہوتا ہے: محبت کا، ضرورت کا یا مجبوری کا. ہمیں کسی سے محبت ہے تو بے غرض تعلق ہے، سب سے قریب تر، سب سے خالص. ہمیں کسی کی ضرورت ہے تو وقتی تعلق ہے، ضرورت ختم ہوتے ہی تعلق بھی ختم، سب سے کم عمر تعلق. اور اگر ہمارا کسی سے تعلق مجبوری کا ہے تو کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، سب سے کمزور اور سب سے کھوکھلا ہی رہتا ہے. اس طرح انسانوں کے درمیان 3 طرح کے تعلق ہوتے ہیں. اس نے اپنی بات مکمل کی اور ایک دھیمی مسکراہٹ نے شازل کے ہونٹوں کو چھوا. میرا اور آپ کا تعلق ضرورت کا ہے. آپ مجھ سے پینٹنگ سیکھنا چاہتی ہیں اور مجھے ایک اسسٹنٹ چاہیے. شازل نے ایسا کیوں کہا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. شاید وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا ان دونوں کے تعلق کی حیثیت، یا شاید وہ اسے بتا رہا تھا. وہ کیا چاہتا تھا یہ اس وقت اسے بھی نہیں معلوم تھا، مگر اسے لیانا کے جواب کا انتظار تھا. ٹھیک کہا آپ نے، میرا اور آپ کا تعلق ضرورت کا ہی ہے. اور لیانا کا آدھا جواب میر شازل کے اندر کچھ توڑ گیا تھا. مجھے آپ سے محبت ہے اور مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے. اور باقی کا آدھا جواب وہ کہہ نہیں سکی تھی، ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا. اور بعض اوقات ہم صحیح وقت کے انتظار میں بہت سے صحیح کام نہیں کرتے، اور وہ صحیح وقت کبھی آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ آ کر گزر چکا ہوتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت نہیں، فیصلے صحیح ہونے چاہیے. میں نے اپنے سوال میں انسانوں کی اقسام پوچھی تھی، تعلقات کی نہیں. وہ اب اس سے بے حد سنجیدگی سے مخاطب ہوا جیسے کوئی باس اپنے ورکر سے ہوتا ہے، اور لیانا اس کے بدلاؤ کی وجہ کو سمجھ نہیں سکی تھی. جی بولچھی، میں نے پوچھا کہ تعلقات کے لحاظ سے کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تعلقات نہیں، کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ اس کا جواب سننا چاہتی تھی. اس وقت شازل کے بدلتے انداز کی وجہ سے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اپنی ادھوری پینٹنگ کی جانب دیکھتے اس نے کہنا شروع کیا. ایک وہ جو کچھ بھی کر لیں ان سے کبھی کوئی خوش نہیں ہوتا. ایک وہ جو کچھ بھی کر لیں وہ اپنے آپ سے کبھی خوش نہیں ہوتے. اور تیسرے وہ جو کچھ بھی کر لیں نہ دوسرے ان سے خوش ہوتے ہیں نہ ہی وہ اپنے آپ سے. وہ رکا، ایک گہری سانس لی. میرا تعلق تیسری طرح کے لوگوں میں سے ہے. اور شازل کی بات لیانا کے اندر کچھ بجھا گئی تھی. اسے سامنے بیٹھے اس شخص کی جانب دیکھا جو اسے بہت کھویا کھویا لگا، مگر بہت ناخوش. مگر کیوں؟ اور تمہارا؟ اچانک شازل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر وہ چونکی. تمہارا شمار کس طرح کے لوگوں میں سے ہے؟ ایک سوال ہوا لیانا سے، جس پر اس نے شازل کی آنکھوں میں دیکھا جہاں انتظار تھا، اس کے جواب کا انتظار. اس کا تعلق کس طرح کے لوگوں میں سے ہے؟ اس نے خود سے پوچھا. میری دنیا بہت مختصر ہے.
یہاں صرف میں ہوں اور میری وہ محبت جو سامنے ہے پر بہت دور محسوس ہوتی ہے، وہ محبت جو مسکرا رہی ہے پر ناخوش ہے، وہ محبت جو اداس ہے پر اظہار نہیں کر رہی، وہ محبت جو اظہار کر رہی ہے پر مل نہیں رہی، وہ محبت جو میری دنیا ہے پر مجھ سے ناخوش ہے، وہ محبت جو خوش نہیں تو میں بھی خوش نہیں، اور میرا شمار ان لوگوں میں سے ہے جو نہ خود خوش رہ سکے نہ محبت کو رکھ سکے۔ تیسرے، لیانا نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے جو اس کے جواب پر پھیلی، میرا شمار بھی تیسری قسم کے لوگوں میں سے ہے۔ اور اسی جواب کے ساتھ لیانا نے شازل کی ادھوری پینٹنگ کی جانب دیکھا جو مکمل ہو کر کیسی دکھنی تھی یہ وہ جان چکی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسی کھڑکی کے پاس کھڑے مسلسل کسی گہری سوچ میں گم دیکھتے شایان نے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے شایان، آج مجھے زینیا کی ڈائری کا ایک صفحہ یاد آیا، اور شازل کے الفاظ پر شایان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کتنے مہینے، جانے کتنے ہی مہینوں بعد آج اس نے پہلی بار خود سے زینیا کا ذکر کیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس نے اب آسمان کی جانب دیکھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا اداس چہرہ، چہروں پر غموں کا پہرا، آنکھوں میں دکھتا صحرا، صحرے میں پلکوں کا پھیرا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے دل کا زخم گہرا، زخموں پر پردے کا پہرا، آنسوؤں کا تالاب ٹھہرا، تالاب میں مسکراہٹ کا پہرا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا ہر راز گہرا، گہرائی میں خاموشی کا پہرا، وہ جھکا ہوا چہرہ، چہرے پر اجنبیت کا پہرا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تو شایان اب اس کے پاس آ کر رکا۔ آج اچانک تمہیں یہ شاعری کیوں یاد آئی؟ وہ جانتا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے، کچھ ہے جس نے شازل کو زینیا کی یاد دلائی، کچھ ہے جس نے یہ الفاظ اسے یاد دلائے۔ بس آج کسی کو اداس دیکھا میں نے، اور اس کی اداسی مجھے اداس کر گئی۔ وہ اداس کیوں تھی؟ اس کے اندر ایک سوال اٹھا۔ وہ اداس تم سے بات کرنے کے بعد ہوئی تھی، اس سے پہلے تو وہ ٹھیک تھی بالکل۔ شایان جیسے اس کے اندر کا سوال سن چکا تھا، اس لیے کہا، مجھ سے بات کر کے اداس ہو جاتی ہے وہ؟ حیرت سے پوچھا، جس پر شایان کے ہونٹ مسکرائے۔ تم سے بات کر کے نہیں اداس ہوتی ہے وہ شازل، تمہیں اداس دیکھ کر اداس ہوتی ہے۔ جواب دیتے ہوئے وہ دوبارہ جا کر صوفے پر بیٹھا، جبکہ شازل کی حیرانی مزید بڑھی۔ میں اداس تو نہیں تھا۔ پتہ ہے شازل، ہم اکثر اپنے آپ سے ہی اپنا آپ چھپاتے ہیں۔ ہم یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم اداس ہیں یا ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو ہمیں سمیٹ سکے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے تو یہ سب چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان سے نہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی نظریں بہت گہری ہوتی ہیں، یہ محبوب کے اندر کا حال کسی صاف آئینے کی طرح دیکھ لیتی ہیں۔ وہ خاموش ہوا تو ایک بار پھر شازل نے کھڑکی کا رخ کیا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ ایک سوال نے اندر سر اٹھایا۔ یہ تو دوسرا سوال ہے شازل، پہلے تم پہلے سوال کا جواب تو دو، شایان نے کہا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ جانتا تھا، وہ پہلا سوال جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اسے ضرورت تھی کسی کی جو اس سے پوچھے، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اور شایان نے اس کی ضرورت پوری کی تھی، لیکن جواب اندر جو چل رہا تھا وہ سمجھ اب بھی نہیں پا رہا تھا۔ جواب کیسے دیتا وہ؟ پتہ نہیں، ابھی کچھ نہیں پتہ مجھے۔ تو پتہ کرو، وقت گزر جانے سے پہلے سب پتہ کر لو شازل۔ وقت گزر گیا اور دیر ہو گئی تو افسوس کرتے رہ جاؤ گے۔ اسے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ شازل ایک بار پھر آسمان کو دیکھنے لگا۔ کئی سوچیں لیے، اب اگر یہاں سے دور اس ٹیرس پر آؤ جو کہ لیانا کے روم کے سامنے ہی موجود ہے، تو وہ بھی اس وقت آسمان کو دیکھے کسی سوچ میں گم ہے۔ غلط لگتا ہے تمہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے خود کلامی کی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سے کوئی خوش نہیں ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کسی مسکراہٹ کی وجہ نہیں ہو تم، تو بہت غلط لگتا ہے تمہیں۔ کبھی خود کو ان غلط فہمیوں سے نکال کر میری جانب دیکھو، مجھے دیکھو اور جانو کہ میری خوشی تم سے جڑی ہے۔ مجھے دیکھو اور جانو کہ یہ جو مسکراہٹ ہے میرے چہرے پر، اس کی وجہ تم ہے۔ مجھے دیکھو، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے جیسے ایک گلہ کیا اس شخص سے جو اسے سن بھی نہیں رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرائی۔ آج نہیں دیکھ رہے مجھے، پر کب تک بچ سکو گے مجھ سے؟ میں تمہیں اس موڑ پر لے آؤں گی میری شازل کہ
کہ تم میرے علاوہ کچھ نہیں دیکھ سکو گے، وعدہ ہے میرا تم سے۔ اس نے ایک وعدہ کیا تھا، بہت دل سے، بہت یقین سے، اور اکثر دل سے کیے پورے یقین وعدے حقیقت کا دو روپ بھی دھار لیتے ہیں۔ پر کیا ہر حقیقت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے آس پاس نظر ڈالتے کہا۔ انسپائریشن ڈھونڈ رہے ہیں، اس نے گاڑی کے فرنٹ سے ٹیک لگائے کہا، جبکہ لیانا نے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا۔ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سامنے دیکھا۔ وہ اس وقت ایک مارکیٹ کے مین روڈ پر اپنی گاڑی لگائے اس کے پاس کھڑے وہاں لوگوں کو دیکھ رہے تھے پچھلے آدھے گھنٹے سے۔ ہم اس مارکیٹ میں، اس ہجوم میں انسپائریشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ یس، مختصر جواب دیا۔ اس بھیڑ میں؟ ایک بار پھر آس پاس دیکھتے کہا۔ تمہیں اس بھیڑ میں کیا نظر آتا ہے لیانا؟ ایک پینٹر کی نظر سے۔ تمہیں ان لوگوں میں کیا نظر آتا ہے؟ اور اس سوال پر لیانا نے اس بار سنجیدگی سے وہاں آتے جاتے خریداری کرتے لوگوں کو دیکھا۔ ہر طرح کے لوگ، ہر کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ، کچھ کے ہاتھ میں کئی بیگز اور کچھ کے کم، کچھ کے خالی ہاتھ تو کچھ کھانے میں مصروف، کچھ بہت سکون سے چلتے ہوئے تو کچھ بہت تیزی سے، کچھ بچوں کا ہاتھ تھامے اور کچھ کا پلس۔ طلب۔ اس کے جواب پر پہلی بار شاذل نے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی حیرانی در آئی۔ یہاں موجود ہر شخص کی ایک طلب ہے، کسی نہ کسی چیز کی طلب، ضرورت کو پورا کرنے کی طلب، خواہشوں کو پورا کرنے کی طلب، گزارا کرنے کی طلب۔ اور وہ رکی، کچھ پریشان سے چہروں کی جانب دیکھا۔ طلب کو پورا کرنے کی حسرت لیے ایک اور طلب۔ اس کے سامنے، اس کے رکتے ہی شاذل نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور سامنے دیکھا۔ جانتی ہو مجھے ان انسانوں میں کیا نظر آتا ہے؟ سوال کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ کیا؟ رنگ۔ یہ ہمارے سامنے انسان نہیں، یہ مختلف رنگ ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں، بس ان رنگوں کو ہم پہچان نہیں پاتے۔ وہ رکا اور اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، سنجیدگی سے۔ جانتی ہو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ ایک اور سوال ہوا، اس یقین کے ساتھ کہ اس بار بھی اس کو جواب نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ ہم رنگ پہچاننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم بس وہ رنگ دیکھتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ہماری نظریں بس اسی ایک انسان پر ہوتی ہیں جس کے رنگ ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں، اور پھر تمام رنگ اسی ایک انسان میں مل جانے کے بعد ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ دنیا میں موجود باقی رنگوں کو دیکھیں۔ وہ ہمیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتے، پھر چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اور ایک بار پھر میر شاذل کو حیران ہونا پڑا۔ یہ لڑکی جیسے اسے حیران کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ تمہیں انسان کا کون سا رنگ اچھا لگتا ہے لیانا؟ دل میں آیا سوال اس نے پوچھ لیا، جبکہ اس سوال پر لیانا مسکرائی۔ میر شاذل، بس ایک یہی رنگ اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور اس کا جواب شاذل کو مزید حیران کر گیا۔ وہ اس کا نام لے رہی تھی، یقیناً وہ اسی کا نام لے رہی تھی۔ آپ کو؟ اچانک اس کی جانب سے آئے سوال پر وہ چونکا۔ مجھے؟ خود سے سوال کیا۔ معلوم نہیں۔ اور اس کا جواب لیانا کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ تم جیسے صاف کوئی نہیں ہے مجھ میں لیانا۔ شاذل بس سوچ کے رہ گیا۔ جلد معلوم ہو جائے گا آپ کو مس شاذل۔ لیانا بھی بس سوچ کر ہی رہ گئی، جبکہ یہاں سے دور ایک گاڑی میں بیٹھے شخص نے ان کی لی ہوئی تصاویر کسی کو میل کی، جو کہ اپنے آفس میں بیٹھے شخص نے فوراً ہی دیکھی تھی۔ یہ کون سا کام ہے جو مارکیٹس میں گھوم کر ہوتا ہے؟ وہ اپنی غصیلی نگاہوں سے ان تصاویر کو دیکھتے زاویار نے کہا، تم ایسے کسی کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی لیانا، اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ خود سے کہتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا، تمہیں تمہاری اصل جگہ لانا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اب اس کی سوچیں ایک نئے راستوں پہ چلنے لگی، مگر کن؟ اس نے گاڑی لیانا کے گھر کے سامنے روکی، ایک نظر اس کی گھر کی جانب کی ڈالی اور پھر اسے دیکھا۔ کل آپ کا آف ہے، میں کل پورا دن اکیلے پینٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے لیے، لیکن میں آپ کو پینٹنگ کرتے دیکھنا چاہتی ہوں، بے اختیار ہی اس نے کہا، جس پہ شاذل نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی بہادر ہے یا منہ پھٹ، یہ سمجھنا اب تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو دیکھوں گی تو ہی پینٹنگ سیکھوں گی نا۔ اور اس کی وضاحت پر شاذل کے ہونٹ مسکرائے، دھیمی سی مسکراہٹ جو اگلے ہی لمحے غائب ہوئی۔ مجھے دیکھنے کے موقع بہت ملیں گے آپ کو مس لیانا۔
یعنی آپ مجھے دیکھنے کا موقع دیں گے؟ ایک بار پھر اس کی زبان سلپ ہوئی۔ کنٹرول لیانا، کنٹرول؟ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ اس نے اندر ہی اندر اپنے آپ کو ٹوکا۔ بالکل، موقع بہت دوں گا، جی بھر کر دیکھ لیجیے گا، میں نے خیس انداز میں کہتے وہ مسکرایا، جبکہ اس بار لیانا حیران ہوئی۔ پینٹنگ؟ اسے حیرانگی سے مسلسل خود کو دیکھتے پا کر شاذل نے کہا، جس پر وہ چونکی۔ جی پینٹنگ، دھیمی آواز میں کہتی اب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ آپ اپنا یہ بیگ بھول رہی ہیں مس لیانا، اس نے ایک شاپنگ بیگ کی جانب اشارہ کرتے کہا جو کہ پچھلی سیٹ پر رکھا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، مسکرا کر کہتی وہ فوراً باہر نکلی اس کا جواب سنے بنا۔ میرے لیے؟ بیگ پر نظر ڈالتے اس نے کہا۔ کتنے عرصے بعد کسی نے اس کے لیے کوئی تحفہ لیا تھا، اور اس کی وجہ بھی وہ خود ہی تھا۔ اسے تحفے لینا پسند نہیں تھا، اس لیے کوئی اس کے لیے کبھی کچھ نہیں لیتا تھا، مگر یہ تحفہ! اس نے ہاتھ بڑھا کر اس بیگ کو اٹھایا۔ یہ لیانا عمران کا دیا تحفہ تھا، اسے ناپسند کیسے کر سکتا تھا وہ آفس آیا تو اسے زاویار اپنے انتظار میں بیٹھا نظر آیا۔ سوری، ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے اس نے مسکرا کر کہا، اٹس اوکے، میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ تو کیا لوگے تم، چائے یا کافی؟ انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھاتے اس نے پوچھا۔ نہ چائے نہ کافی، پر کچھ اور، میں نے خیس انداز میں کہا، جس پر اویس نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ لیانا عمران۔ اور اسی کے ساتھ جہاں اویس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، وہیں زاویار کی آنکھوں میں ایک چمک ظاہر ہوئی۔ مجھے تمہاری بہن لیانا عمران کا ہاتھ چاہیے۔ وہ اب آگے جھکا، اویس کی حیرت سے پھیلتی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور دور کہیں اپنے فلیٹ کے شیشے کے سامنے کھڑے میر شاذل نے وہ پرفیوم اپنے کالر کے پاس لگایا۔ لیانا عمران کے دیے اس تحفے نے جیسے اس کے پاس ہونے کا احساس دلایا ہو، لیکن کیا وہ واقعی پاس ہے یا کوئی اسے بہت دور لے جانے والا ہے؟ تم پینٹنگ سٹارٹ کہاں سے کرتی ہو لیانا؟ خاموش اسٹوڈیو میں شاذل کی آواز گونجی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے پینٹ کرتے دیکھ رہی تھی۔ کتنی مہارت سے وہ ایک ایک حصہ پینٹ کرتا تھا، کہیں بھول چوک کی جیسے کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ اچانک پوچھے گئے اس کے سوال پر اس نے نظروں کا رخ اس کے ہاتھوں سے چہرے کے جانب کیا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مقصد سے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور ایک پینٹر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال۔ مجبور کر دینا۔ جواب پر کچھ حیران ہوا۔ مجبور کر دینا؟ اس بار وہ مسکرائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ وہ جیسے جیسے اس کی جانب بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ایک جانی مانی خوشبو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ شایان نے اسے بتایا تھا کہ شاذل پرفیوم نہیں لگاتا، اسے پسند ہی نہیں، اور آج میر شاذل اس کے دیے ہوئے پرفیوم سے نہال تھا۔ یہ بات اسے اندر تک مہکا گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس سے 2 قدم کی دوری پر آ کر وہ رکی۔ ایک نظر پڑ جانے والے کو مجبور کر دینا کہ وہ دوبارہ اسے دیکھے، منہ موڑ لینے والے کو مجبور کر دینا کہ وہ ایک بار اور پلٹ کر اسے دیکھے، گزرنے والے کو مجبور کر دینا کہ وہ اپنے قدم روک دے اور بس اسے دیکھے، دیکھنے والے کو مجبور کر دینا کہ وہ اسے سمجھنے کی چاہ کرے، پاس رکھنے کی چاہ کرے۔ بس اتنا ہی مقصد ہے، مجبور کر دینا۔ نہ آنے والے کو آ جانے پر مجبور کر دینا، آ جانے والے کو ٹھہر جانے پر مجبور کر دینا، ٹھہر جانے والے کو اپنا لینے پر مجبور کر دینا، اور گزر جانے والے کو پلٹ آنے پر مجبور کر دینا۔ وہ خاموش ہوئی تو اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اب کوئی اور آواز نہیں تھی۔ وہ میر شاذل کے جواب کی منتظر تھی۔ اس کے دل میں جو آیا وہ کہہ چکی تھی، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ جانے شاذل کو کیسا لگا ہوگا اس کا جواب۔ لیانا نے اس کی جانب دیکھا، وہ جو شاید کسی گہرے خیال میں تھا، پر کس خیال میں؟ میری خاموش صداؤں کو سن کر پلٹے، وہ گزرا ہوا شخص گزر کر پلٹے، میں اتنا شور مچاؤں کہ خاموشی بھی تڑپے، منہ پھیرتا وہ شخص تڑپ کر پلٹے، لمحے میں اتنے تیر چلے نگاہوں سے، وہ نظریں جھکاتا ہوا شخص چونک کر پلٹے، بس پلٹے اور ٹھہر سا جائے، وہ ٹھہرا ہوا شخص پھر کبھی نہ پلٹے۔ اور اسی کے ساتھ وہ خاموش ہوا اور لیانا کی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ وہ یہ امید نہیں کر رہی تھی، وہ میر شاذل سے یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ شعر پڑھے گا، اور شعر بھی کس کا؟ زینیا۔ دھیمی آواز،
بہت دھیمی آواز میں ادا کیا گیا نام میر شاذل کو جیسے ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس لایا۔ کیا کہا تم نے؟ فوراً کھڑے ہوتے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، چونکہ سر کے ساتھ کہتی وہ پلٹنے والی تھی کہ اگلے ہی لمحے اس کا بازو شاذل کی گرفت میں تھا۔ زینیا، تم نے زینیا کہا نا؟ ایک بے چینی تھی جس نے شاذل کے وجود کو جیسے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہو، جبکہ دوسری جانب لیانا نے بہت آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرتے اس سے کچھ فاصلہ اختیار کیا۔ نہیں، یہ زینیا کون ہے؟ وہ فوراً ہی انجان بنی۔ اپنی غلطی کا اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اسے یہ نام نہیں لینا چاہیے تھا، یہ صحیح وقت نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح وہی صحیح وقت۔ لیکن یہ اسی کی ڈائری میں لکھی شاعری تھی، اور لیانا عمران کیسے بھول سکتی تھی اس ہستی کو جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تھی، میر شاذل کے سامنے۔ تمہیں پتہ ہے، ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا، جبکہ وہ فوراً ہی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے؟ سوال ہوا انتہائی سخت لہجے میں۔ جھوٹ سے، جواب آیا۔ اور ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو جھوٹ سے نفرت ہے، صرف اس جھوٹ سے جو اس سے بولا جائے، جو وہ خود کہتا ہے اس سے نہیں۔ جانتی ہو پھر بھی کہہ رہی ہو، کیوں؟ اب کی بار آنکھوں میں غصے کی جگہ شک تھا۔ کون ہو تم؟ سوال ہوا، ایک سوال جس کی وہ امید نہیں کر رہی تھی۔ کب سے جانتی ہو تم مجھے؟ ایک اور سوال ہوا جس پر وہ نظریں جھکا گئی۔ کیوں آئی ہو تم مجھ تک؟ کیا چاہتی ہو تم؟ سوال پر سوال تھا اور سوال کے جواب میں صرف خاموشی۔ آخر کون ہو تم لیانا عمران؟ اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر خاموشی کو اس اسٹوڈیو نے اپنے گھیرے میں لیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کی خاموشی بہت ہی خاموشی سے بہت سے راز کھول رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہی دو لوگ ان رازوں سے انجان رہ جاتے ہیں۔ میری بیسٹ فرینڈ تھی وہ، اور کبھی کبھی بہت ہی خاموشی کے عالم میں اٹھی ایک دھیمی آواز ہر راز سے آشنا کر دیتی ہے، ماضی کے راز، حال کے راز، دلوں کے راز، محبت کے راز۔ ہم کالج، اسکول اور یونیورسٹی تک ساتھ تھے۔ اسی کے ساتھ لیانا نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھا کر شاذل کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں حیرانی تھی، حیرانی ہی حیرانی۔ میں آپ کو اسکول کے زمانے سے جانتی ہوں مسٹر میر شاذل علی۔ اور میر شاذل کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ میں آپ سے اس عمر سے محبت کرتی ہوں جس عمر میں کسی کو محبت کے صحیح معنی تک معلوم نہیں ہوتے۔ وہ آج ہر رات سے پردہ اٹھانے کو تیار تھی۔ یہ ہمت آج اسے ملی تھی اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وقت ہمیں سب کہہ دینے کی ہمت، دل کا ہر بوجھ الفاظوں سے اتار دینے کی ہمت بہت کم دیتا ہے، اور اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ وہ ہمت مل جائے تو اسے اپنا کر سب کہہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ملتی، یہ جلد نہیں ملتی۔ اور لیانا عمران بھی اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی، وہ اس ہمت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں آپ کو 13 سال کی عمر سے جانتی ہوں، تب جب کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص ایک دن اس ملک کا سب سے بڑا آرٹسٹ بن جائے گا۔ اس وقت میر شاذل میں تھی جو سب جانتی تھی۔ میں تھی جسے معلوم تھا کہ ایک دن یہ شخص جو میرے دل کو گھیرے ہوئے ہے، ایک دن دنیا کو اپنے رنگوں سے گھیر لے گا۔ وہ خاموش ہوئی، مسکرائی، اور یہ میں نے زینیا کو بھی بتایا تھا، وہ بھی مانتی تھی اسے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر خاموشی نے انہیں آ گھیرا تھا، اور خاموشیوں کا گھیرا ہوا شخص بھی عجیب ہی کشمکش میں ہوتا ہے۔ جو خاموش دکھتا ہے وہ اندر سے چیختا ہے، جو پرسکون ہے بہت وہ طوفانوں میں گرا ہے، جو کہتا نہیں کہ درد ہوا وہ درد سے تڑپ رہا ہے، جو نظریں پھیر لیتا ہے وہ کئی راز چھپاتا ہے، جو کبھی مسکراتا ہے وہ محبت بھی کرتا ہے۔ اوکے ویورز، تو یہاں پر ایپیسوڈ 4 جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے، اور سٹوری بہت انٹرسٹنگ چل رہی ہے۔ زاویار آ چکا ہے رشتہ لے کر بیچ میں، اور لیانا اور میر شاذل کے درمیان بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کیمسٹری بن رہی ہے دونوں کے درمیان، جو کہ بہت اچھی ہے۔ دونوں کی کنورسیشن بہت اچھی ہوتی ہے، دونوں باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ آپ بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں جلد